الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم اور مکرم حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گئے گزرے دور میں ہم کو ایمان کے ساتھ عبادتوں پر قائم رکھا ہے۔ اس پر جتنا شکر ادا کرے اللہ کا کم ہے۔ قرآن کریم ایک محترم بالشان کتاب ہے، لازوال، بے مثال، جس کے اندر رتی برابر کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا نازل کیا ہوا کلام ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا ہے، اور صحابہ کے واسطے سے، علماء کے واسطے سے، حافظ قرآن کے واسطے سے اس دنیا تک پہنچا ہے، اور تا قیامت اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ لیکن اس بڑی نعمت کے بارے میں امت مسلمہ سے، مسلمان نوجوانوں اور مسلمان بزرگوں سے کوتاہی اور غلطی ہوتی ہے۔ جو نعمت اللہ نے ہم کو عطا کی ہے، اگر اس نعمت کی قدردانی نہ کی گئی، اس نعمت کا صحیح استعمال نہ کیا گیا، اس نعمت کو صحیح رکھا نہیں گیا، تو وہ نعمت اللہ رب العزت چھین لیتے ہیں یا اس نعمت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اصول ہے اللہ کا کہ اللہ جس نعمت کو دے اور بندہ اس نعمت کا صحیح استعمال کرے، جس جگہ اس کو استعمال کرنا چاہیے وہی اس کا استعمال کرے۔ اللہ کہتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم دی ہوئی نعمتوں کو 1 گنا سے 2 گنا، 2 گنا سے 10 گنا اور 10 گنا سے 20 گنا، جتنا آپ شکر ادا کریں گے اتنا ہم اس نعمت کو بڑھاتے جائیں گے۔ یہ اصول ہے اللہ رب العزت کا۔ لیکن امت مسلمہ سے قرآن کریم میں چند غلطیاں ہوتی ہیں جن غلطیوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں چند غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کو اس زمانے میں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن کریم کچھ لوگ پڑھنا جانتے ہیں لیکن اس کو پڑھتے ہی نہیں، غفلت کی وجہ سے یا دنیاوی کاموں میں بیزی ہونے کی وجہ سے۔ یہ سب سے پہلے کمی اور کوتاہی ہے کہ مسلمان اور قرآن پڑھنا جانتا ہے لیکن اس کا اہتمام نہیں کرتا۔ 24 گھنٹے کے اندر اگر آدھا گھنٹہ نکالے تو ایک عام آدمی 1 پارہ پڑھ لے گا اور حافظ قرآن 1.5 پارہ پڑھ لیتا ہے۔ لیکن جو لوگ قرآن کو جانتے ہیں، جاننے کے باوجود اہتمام نہیں کرتے۔ روزانہ ایک وقت متعین ہونا چاہیے زندگی کے اندر، اس وقت کے اندر ہی آپ قرآن کریم پڑھا کریں۔ اہتمام اس کو کہتے ہیں کہ جو وقت جس کے لیے طے کیا جائے وہ کام اسی وقت میں کیا جائے، اس کا نام ہے اہتمام۔ جو اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو کوتاہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جانتے ہیں، پڑھنے آتا ہے لیکن اس کا اہتمام نہیں، یعنی کبھی دل میں آیا تو پڑھ لیا اور کبھی دل میں آیا تو چھوڑ دیا۔ بلکہ آج کے زمانے میں اللہ حفاظت فرمائے، لوگوں نے اس کو عیسائی ثواب کی کتاب سمجھ لیا کہ کوئی مر گیا ہے یا پڑھ لو، یا پھر دکان کا افتتاح کرنا ہے پڑھ لو، یا کوئی نیا گھر بنایا تو پڑھ لو، یعنی کسی نئی چیز پر یا کسی کے چلے جانے پر بس اس قرآن کریم کو عیسائی ثواب سمجھ لیا، جبکہ قرآن کریم کے اندر سارے علوم بھی ہیں اور ساری چیزیں ہیں اور ہر وقت پڑھنے کے لائق یہ کتاب ہے۔ تو ایک جو غلطی ہوتی ہے کہ جو لوگ قرآن کریم جانتے ہیں ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ اگر نکالے آدمی تو 1 پارہ روزانہ پڑھ سکتا ہے۔
اور اگر روزانہ ایک پارہ پڑھے گا تو مہینے کا ایک قرآن ہوتا ہے اور سال کے 12 قرآن کریم ہو جاتے ہیں. سوچیے اس بات کو. تو سب سے پہلے غلطی امت کی یہ ہو رہی ہے کہ قرآن کریم جانتے ہیں لیکن اہتمام سے نہیں پڑھتے. کبھی دل میں آیا پڑھ لیا, کبھی دل میں آیا چھوڑ دیا. یہ کوتاہی ہے. آدمی 2 وقت آدمی کے پاس اس زمانے میں خالی سمجھتا ہوں میں. ایک تو فجر کی نماز کے بعد خالی وقت رہتا ہے, کوئی گاہک اتنی جلدی تو نہیں آئے گا آپ کے پاس, اور ایک رات میں سونے سے پہلے یہ وقت آدمی کے پاس خالی اس زمانے میں. تو یا تو صبح کے بعد نماز کے بعد وقت متعین کر لے آدھا گھنٹہ, یا پھر رات میں سونے سے پہلے کھانے کے بعد آدمی آدھا گھنٹہ بستر پر بیٹھے قرآن کریم پڑھ لے. نمبر 2 یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کے پڑھنے کو نعوذ باللہ فضول سمجھتے ہیں. پہلے تو قسم کے لوگ وہ تھے جو سمجھتے کہ قرآن کریم پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور پڑھنا اس کا دنیا و آخرت میں نفع کا ذریعہ ہے, اللہ کے قربت کا ذریعہ ہے, اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے سے کیا ہوگا, نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں. وہ تو ایسا پڑھا جا رہا ہے قرآن کہ اس کے نہ معنی سمجھ میں آتے نہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی, پھر بھی اس کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ بیکار چیز ہے, لغو چیز ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو ان کو ایک مسئلہ کہنا, ان کو ایک سادی بات سکھانا چاہیے کہ 10ویں کلاس میں جو بچہ ہوتا ہے, 10ویں کی کتابوں میں ان کے حساب کے مسئلے رہتے ہیں, 10 سے 12 مسئلے. بچوں کو وہ فیصہ گروز کا مسئلہ یا کسی اور کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے, لیکن وہ اس کو کیا کرتا ہے, یاد کرتا ہے. زبانی کیسا رٹتا ہے, کلمہ طیبہ جیسا وہ رٹتا ہے. اس کیوں, اس کو معلوم ہے کہ امتحان میں آئے گا چاہے مجھے سمجھ میں نہ آئے, لیکن اگر میں اس کو لکھوں گا تو مجھے نمبر ملنا ہی ملنا ہے. اب اگر کسی آپ پرنسپل کو جا کر یا کسی ٹیچر اور کو ماسٹر کو جا کر یہ کہے کہ یہ بچہ دیکھو بغیر سمجھے یاد کر رہا ہے, لیکن ماسٹر کہے گا جو یاد کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. کیوں, اگر وہ مسئلہ اس کے سوال میں آ گیا اور اس نے پیپر میں مکمل لکھ دیا تو جہاں پر 10 میں کے 10 نمبر ملنا ہے وہاں پر اس کو 10 نمبر مل جائیں گے, اگرچہ اس نے سمجھا نہیں ہے. جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ہیں کہ قرآن کریم کا کوئی ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں, کوئی 2 پڑھتا ہے 20 نیکیاں ملتی ہے, کوئی 3 پڑھتا ہے 30 نیکیاں ملتی ہیں. جبکہ فضائل اعمال میں شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر کوئی قرآن کریم کو نماز کے باہر پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں ہیں, اور اخلاص کے ساتھ پڑھے, کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے واسطے, اللہ کو خوش کرنے کے واسطے, تو اللہ 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک ثواب عطا فرماتے ہیں. اور اگر کوئی نماز کے اندر, چاہے وہ نماز نفل ہو, سنت موقدہ ہو, وتر واجب ہو یا فرض ہو, ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں. کتنے نیکیاں مل رہی ہے, 100 نیکیاں مل رہی. اب بتائیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ ایک حرف پر پڑھنے پر 10 نیکیاں ملیں گی, چاہے وہ تیرے سمجھ میں آئے یا تیرے سمجھ میں نہ آئے, اب یہ فضول ہوا ثواب ملنا. اور یہی نیکیاں ہیں جو انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہیں, جو اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے, اللہ کے نزدیک لے جانے کا ذریعہ ہے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ فضول ہے, بیکار ہے, ان کو یہ حدیث دیکھ لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ فضول ہے کہ بیکار ہے. اور میں نے ساری موٹی مثال سے آپ کو سمجھا دیا. تو قرآن کریم کا پڑھنا فضول نہیں ہے, بیکار نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کل میدان محشر میں, اور جو لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ان کو تو چھوڑ ہی دیجیے, وہ ہمارے مخاطب نہیں. لیکن جو لوگ سمجھنے کے لائق ہیں اور پھر اس کو بیکار سمجھتے ہیں تو کل میدان محشر میں اللہ کہیں گے ھذا الذی کنتم بہ تکذبون, یہ وہ چیز ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے, جس کو کہتے تھے کہ نہیں ہے, لیکن دیکھو ان کے نامہ اعمال بھرے پڑے ہیں نیکیوں سے. نیکیوں سے کیا پڑے ہیں, بھرے پڑے ہیں. اس لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم کو پڑھنا فضول ہے, وقت ضائع کرنا ہے, بغیر سمجھے پڑھنا ہے, تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بچہ یاد کر لیتا ہے لیکن اس کو کوئی فضول سمجھتا نہیں ہے. جبکہ جناب محمد رسول اللہ کی زبان سے
مبارک حدیث نکلی ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے پر ثواب ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس سے اللہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن کریم پڑھتا ہے، جس سے اللہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن کریم پڑھتا ہے۔ تو اس سے حضرت علی کو علم کا دروازہ کہا گیا۔ حضور نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ تو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، جس سے چاہتے کہ یہ میرے سے بات کرے، ہم کلامی کرے، گفتگو کرے، تو اللہ اس کو قرآن پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں۔ تو جو لوگ بیکار سمجھتے ہیں ان کو یہ حدیث اور یہ آثار جو صحابہ کی باتیں ہیں ان کو دیکھ لیجیے۔ اگر قرآن کریم پڑھنا لغو ہوتا، بیکار ہوتا، بغیر سمجھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھائی کوئی حافظ قرآن بننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ سے تو قرآن پڑھ کر سمجھ لو، کافی ہو گیا آپ کے واسطے۔ لیکن نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن اور کتنے ہی صحابہ اکرام حافظ قرآن بنے، اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس لیے اس کو لغو کہنا یا طوطی کی طرح رٹا ہوا کہنا یہ فضول اور بکواس بات ہے، بلکہ ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے یہ دوسرے نمبر کے لوگ جو قرآن کریم کے پڑھنے کو فضول بتلاتے ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے آتا ہے، پڑھتے بھی ہیں، لیکن لگاتار نہیں پڑھتے، روزانہ نہیں پڑھتے۔ جیسے 10 دن پڑھ لیا اور موڈ ختم ہو گیا تو 5 دن چھوڑ دیا، اور موڈ آ گیا 10 دن شروع کر دیا۔ یعنی طبیعت میں رنگ آیا تو پڑھ لیں گے، رنگ چلا گیا تو نہیں پڑھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں بیٹھی تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، وہ چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ عورت جو ہے رات میں اتنی نیکیاں کرتی ہے، اتنا ہی کرتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ ایسا مت کہو، عائشہ ایسا مت کہو، بلکہ یاد رکھو اس بات کو، عمل تھوڑا کرے لیکن لگاتار کرے۔ خیر العمل ما قل و دل، بہترین عمل وہ ہے، بہترین نیکی وہ ہے، بہترین بھلائی وہ ہے، بہترین ثواب کی چیز وہ ہے جو تھوڑی ہو لیکن پوری زندگی ہو، ایسی ہو پوری زندگی۔ آج کا ہمارا مسلمان جوشی رہا ہے، جوش میں آیا تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، اور جوش چلا گیا تو ساری نیکیاں برباد کر دیں۔ اسی جوش کی وجہ سے تو مسلمان برباد ہوا، سلطنتیں برباد ہوئی، عقلیں ختم ہو گئی مسلمانوں کی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کہی اس کے اندر ایک بہترین اشارہ ہے، تھوڑا کام کرو لیکن لگاتار کرو، اس کے اندر پائیداری آتی ہے، اس کے اندر قوت آتی ہے، طاقت آتی ہے۔ بلکہ جو لوگ حافظ قرآن ہیں، قرآن کریم کو یاد کر لیتے ہیں، حکیموں کا یہ کہنا ہے، آج کل کے ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، حکیم وہ لوگ تھے جو انسانوں کی نس پکڑ کر، انسان کی رگ پکڑ کر بیماری بتلایا کرتے تھے، انسان کی نس اور رگ پکڑ کر بیماری بتلایا کرتے تھے، وہ لوگ حکیم، اس کو حکیم کہا جاتا ہے۔ حکیموں نے یہ بات کہی ہے، اللہ نے انسان کو جو قوت دی ہے، بولنے کی طاقت زبان کے اندر رکھی اللہ نے، سننے کی طاقت اللہ نے کان کے اندر رکھی، دیکھنے کی طاقت اللہ نے آنکھ کے اندر رکھی، سننے کی طاقت اللہ نے ناک کے اندر رکھی، یاد کرنے کی طاقت جو ہے جس کو حفظ کہا جاتا ہے وہ انسان کے دماغ سے حاصل ہوتی ہے۔ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ انسان کے دماغ سے۔ اگر کوئی آدمی اپنی ان طاقتوں کو، حکیموں نے کہا اگر کوئی آدمی ان طاقتوں کو درمیانی رفتار کے ساتھ اگر اس پر لوڈ ڈالے، کوئی چیز یاد کر رہے ہیں آپ، درمیانی طرز کے ساتھ، کیونکہ اس کے اندر کوئی جسم کی طاقت نہیں لگتی ہے، دماغ کی قوت کو وہاں پر لگانا ہے، درمیانی طاقت کے ساتھ اگر اس کو خرچ کرتا ہے آدمی، طالب علم یا کوئی بھی آدمی، دماغ کی طاقت کے ذریعے درمیانی رفتار سے اگر حفظ قرآن یاد کرتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ دماغ کی ریاضت یعنی اس کی ورزش ہے، اور اس کی ورزش کرنے سے دماغی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ لہذا جہاں ایک عام آدمی
10 महीने में काम करता है, वहां हाफिज कुरान चाहे दुनिया का काम हो 5 महीने में कर देगा। क्यों? इसलिए कि उसकी दिमागी सलाहियत बढ़ी हुई है, उसकी दिमागी ताकत बढ़ी हुई है। क्यों? दिमाग को रोजाना उसने दरमियानी रफ्तार पर इस्तेमाल किया, और दरमियानी रफ्तार पर कोई चीज अगर इस्तेमाल की जाती है तो उस चीज की ताकत खुद ब खुद बढ़ती जाती है। इसलिए कुरान करीम रोजाना पढ़ने का माहौल बना है। 10 दिन पढ़े, 5 दिन नहीं पढ़े, फिर शुरू कर दिया, नहीं, रोजाना माहौल बनाओ आप। अगर फजर के वक्त में आप पढ़ते हैं लेकिन गलती हो गई आपसे कि आपने नहीं पढ़ा है, तो उसकी कज़ा कर ले भाई, दोपहर में पढ़े आप, लाजिम करे अपने ऊपर, लागू करे उस काम को, तो कुरान करीम पढ़ा जाएगा फिर। और चौथी गलती ये करते हैं कि कुरान करीम पढ़ते भी हैं, रोजाना पढ़ते हैं, एहतिमाम के साथ पढ़ते हैं, लेकिन मखरज की कोई रियायत नहीं। हर्फ कहां से निकलता है किसी को मालूम नहीं, जहां कहां खींचना चाहिए ये मालूम नहीं, कहां नहीं खींचना चाहिए। बाज़ मर्तबा अल्फाज के बदलने से मानी बदल जाता है, अल्फाज के बदलने से मानी, एक हर्फ अगर बदल गया और मानी में फर्क पड़ गया, नमाज बेकार हो गई। नमाज क्या हो गई? बेकार हो गई। बल्कि कुरान करीम को पूरी उम्मत के लिहाज से अगर देखा जाए, पूरी दुनिया के मुसलमानों को अगर जमा किया जाए, तो इस तौर पर पढ़ना कि कुरान करीम महफूज रहे फर्ज किफाया है पूरी उम्मत का। और हर आदमी को अपनी नमाज के अंदर, नमाज दुरुस्त होने के लिए जो फर्ज मिकदार है उसको सीखना, ये मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। और वाजिब किरात, एक तो फर्ज किरात अलग है नमाज के अंदर, और वाजिब किरात अलग है। वाजिब किरात की मिकदार कुरान का सीखना मुसलमान बालिग मर्द औरत पर फर्ज है। इसलिए जो लोग नमाज में कुरान करीम पढ़ रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि वहां पर जाल है क्या ज़ा है, क्या ज़ाद है, क्या ज़ा है, सीन है क्या सा है, क्या सौद है। अगर ये मालूम नहीं और कुरान करीम आप पढ़ रहे हो, मानी उसमें बदल रहे हैं, तो बताइए आपकी नमाज कबूल हो रही है या नहीं हो रही? नहीं हो रही है कबूल, मानी ही बदल जा रही है। इसलिए बाज़ मर्तबा कुरान करीम पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है, वहुव यलअनुहु, हदीस में आया, और कुरान करीम उस पर लानत करता है, पढ़ने वाले पर लानत कर रहा है। क्यों? क्योंकि अरबी जबान, हर जबान का एक खासा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर समझाता हूं आपको, पंखा, पंखा हम कहते हैं, अगर पंखे का जो नून ऊपर जो लगाया जाता है, जैसे हिंदी जबान में समझाओ आपको, अगर उसको नून को साइड में लिखे तो क्या पढ़ेंगे उसको? पंखा। पन ये समझ में आएगा किसके? दुम्बा, दुम्बे के अंदर नाक में से नून को पढ़ रहा है, और अगर नून को नाक में से ना पढ़े तो क्या होगा? दुम्बा। क्या दुम्बा समझ में आएगा किसको? क्यों? उस जबान का खासा है कि उसको उसी तर्ज पर पढ़ा जाए। उस जबान के लिए लाजमी चीज है कि वो चीज वहां पर छुपाई जाएंगी। उर्दू जबान के अंदर जब ये है, हर जबान का एक खासा होता है। कुरान करीम के अंदर, कुरान करीम का अरबियत के अंदर होना यह खासा है। कुरान करीम उसी तर्ज पर पढ़ी जाएंगी जो जबान अरबी है। अरबी जबान के अल्फाज जहां से अदा होते हैं, अगर उनको छोड़कर कोई दूसरी जगह से पढ़ेगा तो ऐसा होगा जैसे पंखे को पंखा बोलता है या दुम्बे को दुनबा बोल रहा है। अल्फाज में फर्क पड़ेगा। आप अगर किसी को जाकर, किसी लाइट की दुकान में जाकर आप कहे पंखा दो भाई, तो उसको क्या समझ में आएगा? वो तो मजाक उड़ाएगा आपका। अब जो अल्लाह का कुरान है वो अरबी जबान में उतरा है। अरबी जबान में जब उतरा है तो उसके भी अल्फाज है, उसके भी कुछ तरीके हैं, उसके भी कुछ अंदाज है। अगर उन्हीं अल्फाज को उसी तर्ज पर पढ़ा जाए, काबिल कबूल, वो कुरान का हिस्सा है। और अगर वो अल्फाज को आप नहीं पढ़ रहे हो तो क्या कुरान पढ़ रहे हो? वो कुरान की चीज ही नहीं जो आप पढ़ रहे हो। जिसको आप कुरान समझकर नमाज में पढ़ रहे हो, नमाज ही नहीं। क्यों? इसलिए कि नमाज में तो कुरान पढ़ा जाता है और आप जो पढ़ रहे हो कुरान है ही नहीं। इसलिए बहुतेरे लोग कुरान करीम को दुरुस्त नहीं करते। अल्फाज को दुरुस्त करना जरूरी है।
मुसलमान को ये मालूम होना चाहिए कि मैं कुरान करीम नमाज में पढ़ रहा हूं तो इस जगह पर कौन सा हर्फ है, सा है क्या, सीन है क्या, स्वाद है। लेकिन हम सभी सीन की जगह से सा भी पढ़ रहे, स्वाद भी पढ़ रहे और जा की जगह से जौद पढ़ रहे। ये गलती हो रही है। अल्फाज मामूली अगर अल्फाज बदलते हैं तो उससे क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। आइन की जगह हमजा पढ़ते हैं, हमजा की जगह आइन पढ़ते हैं। इसका बहुत ख्याल करना चाहिए। अगर आपके अल्फाज दुरुस्त नहीं है उसको दुरुस्त कर ले, आप दुरुस्त कर ले। अल्फाज के दुरुस्त के बगैर आप कुरान करीम सही नहीं पढ़ रहे। तो ये 4 चीजें थी। आइंदा भी कुरान करीम के मुतालिक इंशाअल्लाह चीजें आती रहेंगी, लेकिन ये 4 बातें जो कोताही है, पहली कोताही पढ़ना जानते हैं लेकिन एहतिमाम नहीं। दूसरा है कि बाज लोग नऊज़ बिल्लाह कुरान के पढ़ने को फजूल समझते हैं। तीसरा ये है कि पढ़ने के बाद पढ़ते तो हैं लेकिन कभी बीच में 5 दिन छोड़ दिया, कभी 6 दिन छोड़ दिया। ये नहीं, दवाम होना चाहिए। और दवाम है तो मखारिज सीखना चाहिए। कुरान करीम में कहाँ ठहरना है ये भी हमको मालूम होना चाहिए। बाज़ जगह ऐसी है जहाँ पर अलिफ लाम लाम अलिफ लिखा होता है, उस जगह पर ठहरने से माना पूरा बदल जाता है, पूरा बदल जाता है। कुछ जगह पर कुरान करीम में वक्फ लाजिम है जहां पर ठहरना जरूरी है, अगर आप वहां पर मिलाकर पढ़ेंगे तो माना बदल जाता है। तो कुछ जगह पर ठहरना जरूरी, अरे कुछ जगह पर न ठहरना जरूरी, ये हमको मालूम नहीं है। मुसलमान होने के नाते, कुरान करीम पढ़ने के नाते, अपने नमाज को दुरुस्त करने के नाते हमको कुरान करीम के अल्फाज या वो सूरतें जिसके बकदर मा यजूज़ु बिही सलात, जिसके जरिए हमारी नमाज सही होती है, उतनी मिकदार जो हम कुरान पढ़ रहे हैं, चाहे सूरह फातिहा हो। अगर कोई आदमी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता है, उसकी नमाज नहीं होती, वो अल्लाह पर शक कर रहा है। सिरातुल लज़ीना अनअमत अलैहिम की जगह अनअमतु अलैहिम पढ़ दिया तो नमाज फासिद हो गई, टूट गई नमाज। ये हमारे ध्यान में नहीं। इसलिए उन सूरतों को, उन आयतों को जो हम नमाज में पढ़ते हैं, उनका बगैर मखरज के, यानी जहां से हर्फ निकलता है उसके बगैर आप पढ़ते हैं तो आपकी नमाज दुरुस्त नहीं हो रही। तो सोचिए इसको कि मैं कहां जा रहा हूं। कई सालों से हम नमाज पढ़ रहे हैं, क्या मेरी नमाज सही हो रही है? अभी मैं चंद दिन पहले, अल्लाह हिफाजत फरमाए, यानी जहालत कहां तक आ गई। एक नमाज पढ़ा रहे कोई बुजुर्ग, उसके बाजू में कोई नौजवान नमाज पढ़ रहे, 2 ही लोग मस्जिद के अंदर। अब वो बुजुर्ग ने 4 सजदे किए, 4 सजदे करने के बाद वो पूछते कि नमाज सही हुई, नमाज क्या करें पूछते, तो उसने कहा कि 4 सजदे हुए। अब तैयार में बैठकर पूछ रहे। यहां तक उम्मत गाफिल है। मा यजूज़ु बिही सलात, सूरह फातिहा का पढ़ना नमाज में वाजिब है, फर्ज नहीं है। 3 आयतों के बकदर पढ़ना नमाज में फर्ज है। 3 आयतों के बकदर पढ़ना नमाज में 31 हुरूफ की मिकदार कुरान करीम नमाज में पढ़ना पहली और दूसरी रकात में फर्ज है। सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है, दूसरी सूरत का मिलाना पहली 2 रकात में फर्ज की वाजिब है। और जो सूरतें मिला रहे हैं उन सूरतों का और सूरह फातिहा का दुरुस्त होना वाजिब होने से ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर माना बदलेगा तो नमाज पूरी की पूरी हमारी टूट रही है। इसलिए इस बात का मुसलमान एहतिमाम करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें एहतिमाम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।